اور اگر ڈالنا بھول گئے تو وہ مقدس کلام، وہ مقدس کتاب، وہ نظام امن، وہ نظام عزت، وہ نظام عظمت جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی چوکھٹ سے، اللہ کے دربار سے لا کے اپنی امت کو عطا کیا تھا۔ ایک بیٹے کو ایک باپ پروان چڑھاتا ہے اس کی تعمیر و ترقی میں، اس کو اونچا اٹھانے اور بنانے میں اور اس کے مستقبل کو سنوارنے میں وہ اپنی زندگی میں نہ گرمی کی دھوپ دیکھتا ہے، نہ سردی کی ٹھنڈک دیکھتا ہے، نہ برسات کی بارش دیکھتا ہے، تڑپتا دن اور رات تڑپتا ہے، لیکن ہر گزرتی اور ڈھلتی شام میں اس کی فکر پروان چڑھتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے کہیں زیادہ قابل ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے کہیں زیادہ معتبر سمجھی جائے، اپنی اولاد کے سلسلے میں حساس رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، حلال و حرام کا امتیاز کھو کر اپنے شب و روز کو گزارتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں اس معاشرے میں ایسے بیٹوں کی تعداد کم نہیں ہے، بڑی تعداد ایسوں ہی کی ہے جو ماں باپ کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ سبب کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی جھولی میں وہ کلام نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، وہ سلیقہ اور شعور نہیں ہے، جس کے نتیجے میں وہ یہ پہچان سکتے کہ ماں باپ کیا۔ علم ہوتا، قرآن پڑھتے، قرآن کی تعلیمات ان کی جھولی میں ہوتی، اس کا استحضار ہوتا، عمل پیرا ہوتے، تو یہ احساس باقی رہتا، ماں باپ کے سامنے کھڑے رہتے، دن اور رات ایک کرتے اور خدمت کرنے میں کسی طرح کثر بندی کا مظاہرہ نہ کرتے، ایک پاؤں کھڑے رہ کر اپنے ماں باپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ان کی تعظیم کو بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر وہ غیر مسلم 200 کتابوں کا رائٹر اگر اس دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کے انتم سنسکار پر اس کے بیٹے شامل نہ ہو سکا، اس کا بیٹا شامل نہ ہو سکا، ایک ہی بیٹا تھا، تو مسلمانوں میں بھی ایک بہت مخدوش تصویر پائی جاتی ہے، ایک انتہائی بری تصویر پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ مسجد سے سپاروں کی پیٹی اٹھا کر گھر گھر گھومتا ہے، سپارے تقسیم کرتا ہے، قرآن خوانی کے لیے مدرسوں میں جا کر بچے لاتا ہے، گہار لگاتا ہے، مددیں کرتا ہے۔ میرے باپ کا وصال ہو گیا، میری ماں فوت ہو گئی، میرا سایہ اجڑ گیا، سایہ ختم ہو گیا، اللہ کے واسطے مجھ پر احسان کر دیجئے کہ ایک سپارے کی تلاوت کر کے میرے بابا کو ایصال ثواب کر دیجئے۔ اس قدر محروم ہے یہ بیٹا اپنے باپ کی وفات پر، اپنے باپ کی موت پر چند آیات قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، اور کتنا محروم ہے یہ باپ کہ اس نے سردی، گرمی، برسات کوئی موسم کا خیال نہیں کیا، حلال و حرام کا امتیاز کھو کر اس اولاد کے لیے دنیا کو جمع کیا، اس بیٹے کو نامور بنایا، اس بیٹے کو، اس اولاد کو حیثیت دی، اور آج جب اس باپ کو اس اولاد سے کچھ چاہیے تو یہ اولاد ایسی بے سر و سامان کھڑی ہے، اس لیے کہ اس کی جھولی میں سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کا قرآن نہیں ہے، تو آج اس بے بس لاچار مجبور باپ کی کسی کام سے۔ اس لیے میرے بھائی کہ حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی مناسبت سے جو مجلس یہاں منعقد ہوئی ہے اور جس میں آپ تشریف فرما ہے، در حقیقت اس مجلس کے انعقاد کا ایک بنیادی مقصود یہی ہے کہ ہم اور آپ اور آنے مجید کے سلسلے میں حساس بیدار ہو، اپنے پیچھے ایسی اولادیں چھوڑ جائیں جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھیں، جو ہمیں اور آپ کو ہماری قبر اور ہمارے حشر میں آسانیاں فراہم کرنے کا ذریعہ اور سبب ہو۔ ایسی اولادیں اپنے پیچھے چھوڑ جائیں کہ جن اولادوں کو ہماری موت کے وقت یہ فکر ستا سکے کہ آخر ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارا عزیز اس دنیا سے جا رہا ہے،
کی روح کے نکلنے اور موت پہ، اس کی زندگی کے خاتمے کی آخری گھڑیاں اس کے لیے راحت کا سبب۔ اس کے مقابل وہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کے لیے بہت سا مال تو جمع نہیں کرتے، بہت کچھ وہ سمیٹ نہیں پاتے، غریب ہیں، کمزور ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مالداری کی حالت میں ان کو یہ توفیق عطا کر دی کہ وہ صاحب زر بھی ہے، اور پروردگار نے ان کو یہ توفیق عطا کر دی کہ آپ اللہ کے فضل و کرم کے نتیجے میں سعادت ابدی کے بھی حامل ہو جائیں۔ ٹھیک اس طرح جس طرح ہمارے عزیز مسلمہ کے والد گرامی ہمارے حاجی